سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المكرمين محب الفكراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना मुहिब्बु हुसैनिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत फरमाने वाले, दरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर।
سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ ان دونوں سے اور ان دونوں کے والد ماجد یعنی علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم اور دونوں کی والدہ ماجدہ یعنی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے خاص بندوں میں ہوگا۔ ناظرین کرام، آج میں اپنی جانب سے، اپنے اسکالرز کی جانب سے، 92 کی انتظامیہ کی جانب سے یوم ولادت امام علی مقام سید الشہداء جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا مقام، ان کے فضائل، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کی شجاعتیں، یہ ہمارے جیسے کم علم آدمیوں کے بس کی بات ہی نہیں کہ ہم ان کی شان بیان کر سکیں۔ ان کی شان بیان کرنے کے لیے تو جبریل کی زبان چاہیے کہ ان کی شان بیان ہو سکے۔ ان کی شان تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرما دی تو ساری دنیا کے مسلم شعراء مل جائیں تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ یہ میرے نواسے جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جنہوں نے اپنی آنکھ کھولی اس کائنات میں آتے ہی تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نوری جو تھے وہ دیکھے، اور پھر آتے ہی جو گھٹی ملی وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے علوم معرفت کے اور دنیا بھر کے علوم کے کلزم جو تھے ان کے سینہ عطر میں اتار دیے گئے، جو دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ کھیلتے تھے، جن کی خاطر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے طویل ہو جاتے تھے، جن کا بچپن میں رونا جو تھا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیتا تھا، اور آپ فرماتے تھے سیدہ فاطمہ سے کہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس کا رونا مجھے بے چین کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، امام علی مقام نے اسلام کو اپنا خون، اپنا سارا خاندان قربان کر کے اسلام کو زندہ کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام علی مقام سے کیسا پیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑ لیتے تھے اور اپنی زبان پاک ان کے منہ میں ڈال دیتے تھے، اور کبھی یہ بھی ہوا کہ ان کی زبان جو تھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوستے تھے۔ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں نماز کے لیے، اور دونوں شہزادے جو ہیں وہ آتے ہیں اور آپ دونوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگوں کے درمیان سے گزر رہے ہیں جیسے بچے کھیلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں کسی سفر میں، دیکھا راستے میں تو امام علی مقام امام حسین کھیل رہے ہیں، تو آپ پیچھے ہوئے، آپ نے کہا اس بچے کو پکڑو۔ امام علی مقام آگے آگے بھاگ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، پھر آپ نے ان کو اٹھا لیا۔ جب گود اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں محبت سے یوں کر کے ڈال رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ جو حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس شخص کے قلب میں ایمان نہیں آ سکتا جو اہل بیت سے محبت نہ رکھتا ہو۔ یہ کشتی نوح ہے، جس نے بھی کسی نے نجات حاصل کرنی ہے وہ اہل بیت کی محبت سے حاصل کرے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ان سے پیار تھا، دونوں بھائی کشتی لڑ رہے تھے، جناب حسنین کریمین، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے کہا حسن اس کو اس طرف سے پکڑو، حسین کو ٹانگ سے پکڑو، ہاتھ سے پکڑو۔ تو سیدہ پاک سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن تو پہلے ہی بڑا ہے، تو آپ حسن کو داؤ سکھا رہے ہیں، حسین اس سے چھوٹا ہے۔ آپ نے کہا جبریل بھی تو حسین کو داؤ سکھا رہا ہے نا دوسری طرف، اس لیے میں سکھا رہا ہوں۔ ناظرین کرام، بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اور امام علی مقام کا مقام کیا تھا ناظرین کرام؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام احمد رضا نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ 25 حج کیے ہیں پیدل چل کے، اور ایک حج میں تو یہ ہوا کہ 7 صحابہ کرام نے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا سیدنا امام علی مقام سے کہ جناب آپ سواری پہ نہیں سوار ہو رہے، آپ سوار ہو جائیں۔ آپ کو دیکھ کے دیگر جو ہم سفر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گستاخی ہوگی، آپ پیدل چلیں، اور ہم جو ہے سواریوں پہ ہوں تو ان کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا،
میں اللہ کے راستے میں اللہ کا مہمان بن کے جاؤں اور میں گھوڑے پہ سوار ہو کے جاؤں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں راستہ بدل لیتا ہوں۔ تو آپ نے راستہ بدل لیا قافلے سے۔ ان کا زہد اور ان کا تقوی کہ اس رات جب خاندان کے سارے جو جوان تھے سوائے امام زین العابدین کے وہ شہید ہو چکے تھے، اور اس رات بھی ساری رات عبادت میں اللہ کے حضور سجدے کرتے ہوئے اور اپنی جان آفری کے سپرد بھی کی، تو سجدے کی حالت میں کی۔ ناظرین کرام، سخاوت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ کے وصال پاک کے بعد آپ کی پشت مبارک کو دیکھا گیا، وہ کہتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ یہ نشان آپ کے پیچھے کیسے تھے؟ امام زین العابدین نے کہا کہ وہ رات کے اندھیرے میں غرباء کے ہاں جو اشرفیاں اور لے کے جاتے تھے وہ نشان وہ پڑ گیا ہوا ہے۔ رات کو غلہ لوگوں کے ہاں جا کے رات کی تاریکی میں غرباء کو تقسیم کرتے تھے، اور کبھی کسی کو سائل کو نہ نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی سائل آپ کے پاس آ کے سوال کرتا ہے تو گویا وہ آپ کے ہاتھ اپنی عزت فروخت کر دیتا ہے، اس کی عزت کا خیال کرنا چاہیے، کبھی سائل کو نہ نہیں کرنی چاہیے، کبھی اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ یہ وہی ہے جو کسی نے کہا تھا، تربیت کے ساغوش میں ہوئی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے در پہ نہیں ہے۔ ان کا اسوہ بھی وہی تھا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ ان کی سخاوت، ان کا زہد و تقوی، ان کی عظمتیں، ان کی رفتیں، ان کی شجاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا ہوئی تھی۔ ناظرین اکرام، سیدنا امام عالی مقام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کا نام بھی آسمان سے اترا تھا۔ مبارکباد اللہ نے جبریل امین کے ذریعے دی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے مبارکباد دے دیں حسین علیہ السلام کی۔ دنیا میں کوئی امام عالی مقام کی مثال لا سکتا ہے؟ آج ان کی ولادت پاک کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، ادیب ہیں اور روحانی شخصیت ہیں، بہت علمی، جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ ان کے ساتھ ماہر اقبالیات ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر طاہر حمید تنولی، ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود ہیں، اور آخر میں آپ کو زاہد مقصود کی بہت پرسوز آواز میں منقبت اور شان امام عالی مقام کی میں سنواؤں گا۔ آپ میرے مہمانوں سے بھی واقف ہیں اچھی طرح، تینوں سے۔ پیر صاحب سے ابتدا کر رہا ہوں۔ جی پیر صاحب، آپ جس خوبصورت انداز کا انٹرو دیتے ہیں تو ویسے سینے میں ایک سمندر مرزن ہو جاتا ہے۔ بڑی مہربانی، آپ کی دعاؤں کا اثر ہے، اور یہ جو ہے تنولی یہ ولی ہے، ہستیوں سے نسبت جو ہے یہ ان کا کرم ہے۔ جی آپ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں جلوہ افروز ہوئے، رونق افروز ہوئے اس کائنات میں، اور اس نسبت سے آپ کا دن جو ہے آج ہم منا رہے ہیں۔ آپ نے مبارکباد دی ہے سامعین اور ناظرین کو۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چچی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خواب جو کہ حقیقت ہے، عباس کی زوجہ محترمہ ان کی، یہ خواب نہیں بلکہ عین حقیقت ہے کہ اس کی تعبیر سرکار نے خود بیان فرمائی۔ وہ روایت فرماتی ہیں کہ میں نے ایک خواب یہ دیکھا کہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کٹا ہے اور میری جھولی میں آ گرا ہے۔ میں نے حضور کی بارگاہ اقدس میں صبح کو حاضری دی، اور میں یہ چاہتی تھی کہ خواب پیش کروں، لیکن ادب کا حجاب جو تھا وہ مانے آ رہا تھا کہ حضور کے جسم کو تکلیف کی حالت میں دیکھا، کیسے پیش کروں۔ 2-3 بار عرض کیا تو حضور فرمائیں چچی سناؤ خواب کیا ہے، میں خاموش ہو جاؤں، ہمت نہ پڑے۔ بالآخر جب میں نے عرض کیا تو جس خواب کو میں برا خواب سمجھ رہی تھی، آقا کو اذیت کی حالت میں یہ خیال کر رہی تھی، حضور نے سنا تو آپ نے مسکرائے اور مجھے مبارکباد دی، اور فرمایا چچی یہ تو بہت بابرکت خواب ہے، بہت مبارک خواب ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جسے آپ اپنی گود میں اٹھائیں گی۔ تو یہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس وقت حضرت ام الفضل جب ان کو گود میں لے کر بیٹھیں، سرکار تشریف لائے تو آقا نے آ کر فرمایا کہ چچی یہ ہے وہ تیرے خواب کی تعبیر جو تو نے خواب دیکھا تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان پیارے نواسوں کی شان اور عظمت، اس کو ذرا دیکھنا اور سمجھنا اتنا ضروری ہے، جس زاویے سے میں اب عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں
یعنی جب بھی اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شخصیات صحابہ کرام کے صاحبزادگان اولاد ان کے کانوں میں مؤذن جو تھے حضور علیہ السلام کے یا دیگر جلیل القدر صحابہ وہ اذان پڑھا کرتے تھے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. یہ مسنون ہے، آج تک الحمدللہ مسلمانوں کے یہاں چل رہا ہے اور ہمیشہ چلے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وہ حق کی خاطر قائم رہنے کی یہ جو قوت، ہمت اور طاقت تھی وہ تو پھر اس تربیت کا نتیجہ ہے. جی غازی صاحب اب دوست ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ٹھیک. اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت کو. جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے، حق پہ قائم رہو گے، تا آنکہ یہ حوض کوثر پہ میرے ساتھ میرے پاس آ جائیں اور یہ اس وقت تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. اس کا غازی صاحب قبلہ بنیادی سبب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ایک فرمان میں جمع کر دیا تو ارشاد یہ فرما دیا اور امت کو رہنمائی عطا کر دی کہ کتاب اللہ پر استقامت اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے ساتھ تعلق کے ساتھ مشروط اور منسلک ہے. یعنی جتنا کوئی آل بیت اطہار کے ساتھ وابستہ ہوگا اتنا ہی وہ قرآن حکیم پہ مستقیم ہوگا، کیونکہ اس کا عملی مظہر یہ ہستیاں ہیں. علامہ نے کہا نا کہ درمیان امتاں کیواں جناب ہم چو حرف کل ہو واللہ در کتاب، کہ امت میں امام پاک کا حسین پاک کا وہی مرتبہ ہے جس طرح کتاب اللہ میں کل ہو واللہ واحد کا ہے. سر اسماعیل و ابراہیم، سر ابراہیم و اسماعیل بود یعنی اجمال را تفصیل بود. حسین کیا ہیں؟ یہ اسماعیل کا اور ابراہیم کا راز ہیں، وہ اجمال تھا اور یہ تفصیل ہے. غازی صاحب آپ یہ دیکھیں اجمال اور تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قربانی چاہی ابراہیم علیہ السلام نے، آپ نے اس کو قد صدقت رؤیا، اس خواب کو سچا کر دیا، لیکن اسماعیل قربان نہیں ہوئے، یہ اجمال تھا. جب حسین پاک کا وقت آیا تو حسین پاک قربان بھی ہوئے اور پورا خاندان بھی قربان کر دیا. یہ غریب و سادہ اور رنگی ہے داستان حرم حرم، حسین ابتدا اسماعیل ہے. اب سمجھنے کی بات غازی صاحب قبلہ یہ ہے کہ جب اجمال کی یہ برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف ابراہیم علیہ السلام کے ارادے سے اور اس کے اوپر سر تسلیم خم کرنے سے اس برکت سے نوازا کہ فرمایا قیامت تک اب ہم نے اس ابراہیم کے عمل کو زندہ کر دیا. قیامت تک ابراہیم کی جو سنتیں ہیں، ان کا جو اسوہ ہے، ان کی جو محبوبیت ہے، وہ اہل حق کے ہر طبقے میں موجود رہے گی. واہ، اجمال کی یہ برکت ہے. تفصیل کی برکت کا عالم کیا ہوگا؟ واہ واہ واہ. یعنی جہاں صرف ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منشا عملاً دکھا دیا ہے، میرے اللہ تو چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں، ٹھیک، اور اللہ رب العزت نے اسماعیل کو چھری کے نیچے سے نکال دیا. فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کیا، اب تیرا ذکر قیامت تک اچھے طریقے سے زندہ رہے گا. ٹھیک. جب حسین پاک کا زمانہ آیا، آپ کی باری آئی، آپ نے عملاً قربان کر دیا اپنے آپ کو. صحیح ہے. اپنی نسل کو قربان کر دیا. کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا نا کہ جی قربان کیا تو نہیں نا، وہ تو انہوں نے چھری کے نیچے رکھا، اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا. کوئی ایسا بھی بتائے نا جس نے قربانی دی ہو واقعی چھری کے نیچے دی ہو. ہائے ہائے ہائے. حالانکہ آپ کے پاس رخصت کا راستہ تھا، بڑا آسان جی، گورنر دے رہا تھا، وہ جو کچھ کہتے وہ دیتا. یہ تو دنیا ہے نا، دین کے اندر رہتے ہوئے
دین کے اندر رہتے ہوئے آپ کے پاس حق کا راستہ موجود تھا. صحابہ نے کیے بات, جتنے صحابہ تھے آپ ان کو غلط تو نہیں نہ کہتے, ان صحابہ کو کوئی بھی غلط نہیں تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حق پہ کھڑا ہونے کی جس کی جتنی استعداد تھی اس نے اتنا ہی کھڑا ہونا تھا نا. یہ درجہ اسی کا تھا جو سب درجوں والوں کا امام تھا, واہ واہ, جس کو اللہ کے رسول نے سب صاحب درجات کا امام ڈکلیئر کیا تھا. یہ انہی کا منصب تھا. جب انہوں نے اس حد تک پہنچا دیا, یعنی اجمال را تفصیل بود, تو بھائی صاحب دیکھیں پھر قیامت تک انسانیت نے حسین ہی کو امام کہنا ہے نا. واہ 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 واہ. پھر چاہے گاندھی ہو, کارلائل ہو, ہو ایور, نیلسن منڈیلا ہو. دیکھیں آپ نے نیلسن منڈیلا کا ذکر کیا, اس کا پڑھیں اس کی بایوگرافی. وہ کہتا ہے جب میں قید خانے میں میرے اندر یہ خیال آتا کہ میں سرنڈر کر جاؤں تو مجھے حسین سامنے آتا, سامنے وہ آتا, کردار حسینی جی قیامت تک کے لیے جی وہ ایک روشن مثال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب قبلہ یہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے تھے, اور بعض لوگ چونکہ ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں ایک کنسیپٹ ہے, وہ پوتے کو اور سمجھتے ہیں, نواسے کو, اور بیٹی بیاہ دی تو دوسرا خاندان ہو گیا. حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جس معاشرے میں تھے وہاں لوگ بیٹیوں کو ذبح کرتے, دفنا دیتے, زندہ دفن کرتے. حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنسیپٹ عطا کیا, فرمایا ساری دنیا میں نسل ان کے باپ سے چلے گی, ما خلا ولد فاطمہ, سوائے فاطمہ کی اولاد کے, کہ انا ابوہم و انا عصبتہم. فرمایا ان کا باپ ابو بھی میں ہوں اور ان کا عصب, ان کا نسب بھی میں ہوں. اور حضور علیہ السلام کی اس بات کی لاج اللہ پاک نے اس طرح قرآن مجید میں رکھی کہ حضور علیہ السلام کے بیٹے حسن و حسین کو کہہ دیا. جب مباہلہ کا وقت آیا نجران کی عیسائیوں کے ساتھ, تو قرآن نے کہا قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیں تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں, تم اپنی جانیں لاؤ, ہم اپنی جانیں لاتے ہیں, تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے حضرت حسن و حسین کو ساتھ لے جا کر, اور قرآن نے بیٹے کہا, قرآن نے بیٹے ان کو کہہ دیا, قرآن نے بیٹا کہا, رسول اللہ نے لے جا کے بتا دیا کہ یہ حسن و حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کی اولاد نسل مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو اللہ پاک نے کمال کیا دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹا اللہ نے عطا کیا, بڑی دعائیں کر کر کے جب ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا ہم آپ کو ایک بیٹا عطا کرتے ہیں, ان کا نام یحییٰ ہے, یہ نام آج تک کسی نے نہیں رکھا. تو اللہ پاک نے جو نعمتیں باقی انبیاء کو عطا کی تھیں وہ ساری نعمتیں چونکہ حضور میں اکٹھی کی تھیں, وہ آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. سو یہ نسبت کہ حضرت یحییٰ حضرت زکریا کے بیٹے کا نام کائنات میں منفرد اور آسمان سے اتارا ہوا تھا. اللہ پاک نے حضور کو یہ شان حسنین کریمین کے بیان میں دی جو آپ نے بیان کر دیا کہ آپ کا نام اللہ نے آسمان سے اتارا, محفوظ رکھا ہوا تھا, پہلی دفعہ دیا. حدیث پاک میں ان اللہ حجب اسماء الحسن والحسین فی حجابہ, اللہ پاک نے حسن و حسین کا نام اپنے حجاب میں چھپا کے رکھا ہوا تھا. جس طرح نام محمد اللہ کی حمد کے پردوں میں چھپا تھا, حسن و حسین اللہ کے حسن کے پردوں میں چھپے ہوئے نام تھے جو اللہ پاک نے وہاں سے سیدہ فاطمہ کی اولاد کے لیے اتارے. اور سارے زمانے میں ایک بات اور ہے یہاں پر, حضور علیہ السلام نے جب نام رکھے حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے ناموں کو بدل کے, وہ بھی ایک حکمت تھی کہ حضور علیہ السلام نام رکھتے, حسن اور حسین رکھا, اور فرمایا میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کی نسبت سے یہ نام رکھے. ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام شبر و شبیر ایک ہی مبدا تھا, اس سے نام رکھے تھے. یہاں بھی الحسنہ سے حسن و حسین. میں نے ایک بات میں غور کیا, حضور علیہ السلام نے حضرت شبیر و شبر, جی ترتیب شبیر و شبر تھی. حضور علیہ السلام نے ایک بار حضرت علی سے کہا تھا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. حضور نے فرمایا تھا کہ آپ کی میرے ساتھ نسبت وہ ہے جو حضرت موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی. اب ہارون کے جو بیٹوں کے نام تھے وہ علی کے بیٹوں کے نام رکھ دیے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ محبت کی تو ان کی محبت کو اپنی محبت بنا دیا, اور حضور کی محبت آلریڈی اللہ کی محبت, یعنی حسنین کریمین کی محبت براہ راست اللہ کی محبت ہے. اور جو
ان سے محبت کرے گا، حضور نے فرمایا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھے گا۔ جو ان کو اذیت دے گا وہ مجھے گویا اذیت دے گا، جو مجھے اذیت دے گا وہ اللہ کو اذیت دے گا۔ یعنی یہ قربت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو حاصل ہے کسی کو ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اچھا جی، پیر صاحب ان کو ابو المساکین بھی کہتے تھے جی بیش، اور وہ کہتے ہیں کہ روٹیاں اور کھجوریں ان کو مکس کر کے ساتھ گھی ڈال کے تو اس کی پوری جو گٹھ ہوتی ہے نا، وہ پوری ٹوکرے وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غربا کے لیے جاتے تھے۔ تو بعض لوگ کہتے تھے کہ آپ خود نہ اٹھائیں، کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ کی راہ میں یہ غربا کی خدمت میں خود کروں گا۔ کمال ہے ثقافت۔ آپ کی ولادت پاک کے حوالے سے ایک دو چیزیں عرض کر کے پھر آتے ہیں۔ جی، حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ نسبت سے جس کا بہت خوبصورت تذکرہ ہو رہا ہے، جو ان ہستیوں کو اللہ نے شان اور عظمت عطا فرمائی، اس کے حوالہ سے ایک واقعہ صاحب روضۃ الشہداء علیہ رحمت نے نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، روایت ایک بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بات سے اس اپنی جلالت کی وجہ سے ایک فرشتہ تھا جو 70,000 ملائکہ پیشوا تھا۔ یہ آپ نے واقعہ، میں لے لوں وقفہ، اور چونکہ یہ واقعہ ذرا طویل ہے مجھے سمجھ آ گیا، اب آپ نے وہ واقعہ پورا پھر سنانا ہے ہم۔ ناظرین کرام، درود پاک کا سننے کے لیے بہت مختصر وقفہ آپ بھی سنیں گے، میں بھی سننے کی سعادت حاصل کروں گا، اور یہ محفل کا گداز پھر اس کے بعد اور بڑھ جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام۔ جی پیر صاحب، اب آپ واقعہ سنائیں۔ 70,000 فرشتوں کا پیشوا فطرت نامی فرشتہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا شکار ہوا، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب مبارکباد کے پیغام اور تہنیت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں آ رہے تھے تو ادھر سے گزرے جدھر وہ جلالت الہی کا شکار زمین پر پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیارے نواسے عطا فرمائے ہیں مبارکباد کے لیے۔ تو اس نے واسطہ دیا کہ جبرائیل مجھے بھی اس مولود کا صدقہ ساتھ لیتے چلو۔ آپ انہیں ساتھ لے کر آئے حضور کی بارگاہ میں، بات تحفہ درود و سلام، سارا پیغام جو پروردگار عالم کی طرف سے تھا وہ پیش کیا، اور پھر آہستہ سے اس کی رویداد جو تھی، اس کی دکھ بھری کہانی وہ پیش کی حضور کی خدمت میں۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جس شان کو آپ نے اس وقت اجاگر کیا وہ پوری امت کے سمجھنے کے لیے ہے کہ سرکار نے فرمایا اسے کہو حسین کے گہوارے سے اپنے جسم کو مس کر لے۔ جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے اس نے اپنے جسم کو مس کیا، وہ بالوں پر جو جلال الہی نے نوچ لیے تھے وہ بالوں پر اسے دوبارہ عطا ہوئے، اور وہ پھر معمور ہوا اپنی ڈیوٹی پر اسی پر۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے آمد کی برکات ہیں۔ کسی بھی چیز کا تعین کرنے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا اصول ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور حضور علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں آپ کی خدمت اقدس میں اور آپ کے توسل سے، اس پروگرام کے توسل سے حاضرین و ناظرین کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا اور یاد دہانی کے لیے
کہ ہمیں حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ سید وسلم کل جہاں کہا کریں۔ سید کل جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ادائیں ہمارے لیے محترم اور مسنون ہیں، سنت ہیں، لیکن یہ امت کیوں بھولتی جا رہی ہے کہ حسین سے پیار بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پیار بھی حسین سے، ایمان کو اگر جلا بخشنی ہے تو امام علی مقام سے پیار کرنا پڑے گا، محبت کرنی پڑے گی، اپنی سند غلامی اس بارگاہ سے لینی پڑے گی، نسبت غلامی کرنی۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمیں، آپ جب بھی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اقبال تشریف لے سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں حسین سے محبت کو زندہ کرنا ہوگا۔ آپ سے ارشاد فرمایا کہ میں جو اپنی عطرت کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، فانظروا کیف تخلفونی فیہما، دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ گویا کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے امت کے اوپر، جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی عطرت کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں یہ دیکھوں گا کہ میری عطرت کے ساتھ تمہارا رویہ میرے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر اہل بیت کی محبت فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ فرض اور قرض، جب آپ اس کو ایمان کا حصہ کہہ دیتے ہیں تو باقی تو کچھ بچتا ہی نہیں۔ آپ سے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک میری امت 3 حرمتوں کا لحاظ رکھے گی، اللہ کی تائید اس کے ساتھ رہے گی۔ اور اگر یہ محبت نہ ہو تو یہ بہت بڑا مرض ہے۔ وہ مرض کیا ہے؟ ان کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے اور قرض ہے، اگر یہ نہ ہو تو یہ بہت بڑا مرض ہے۔ وہ مرض ہے کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت 3 حرمتوں کا لحاظ چھوڑ دے گی تو اللہ اس پر سے اپنی حفاظت اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کس کی؟ اللہ کی کتاب کی حرمت، میری حرمت اور میری آل کی حرمت۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو یہ تو ایک امت کے لیے بقا کا راستہ یہ ہے۔ اور بھائی صاحب، اس کا سبب یہ ہے کہ اسلام صرف نظریات کا یا عقائد کا نام تھوڑا ہی ہے۔ جو تعلیم ہے اس کا عملی مظہر سامنے کھڑا ہے۔ ٹھیک۔ تو جب تک آپ عملی مظہر کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو تعلیم رہ جائے گی۔ ٹھیک۔ اس کو آئیڈیل سطح پہ آپ کہاں لے کے جائیں، کیسے لے کے جائیں گے؟ کیا کہ کتاب اور صاحب کتاب، کتاب اور دونوں کو ساتھ کتاب کو رکھو اکٹھا گے تو رکھیں معاملہ گے۔ ہوگا۔ اور دوسری بات بھائی صاحب کہ آپ وسلم کے حیات پاک کا اگر آپ دور دیکھیں، زمانہ دیکھیں، وہ تو آئیڈیل زمانہ ہے۔ احکام آ رہے ہیں، خیر القرون قرنی، احکام آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے، اس کی ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے، صحابہ کرام اس کو فالو کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ایک ایسا زمانہ آ جاتا ہے جس میں اللہ کی اس ہدایت کے خلاف بغاوت کے آثار پیدا ہو رہے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اہل بیت کی طرف دیکھنا ہے۔ واہ واہ واہ۔ گویا اہل بیت کی پیروی اسوہ حسنہ کی پیروی کی اساس بن جاتی ہے، کیا بات، بنیاد بن جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ بالکل آئیڈیل زمانے میں ہیں، آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے، دین پہ چلنے کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہے، تو آپ سنت پہ چل رہے ہیں۔ سبحان لیکن اللہ کے دین پہ کاربند ہے، لیکن اللہ کے دین پر کاربند ہونے کے لیے آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ وہ اس لیے نادان ہے نا، حسین کو اس نے نہیں دیکھا۔ اگر حسین کو دیکھتا تو اسلام کو آزاد کرانے کے لیے کھڑا ہو جاتا، کیا بات ہے۔ پھر یہ نہ کہتا کہ اسلام آزاد ہے۔ واہ واہ۔ اس وقت آپ نے اہل بیت کو دیکھنا ہے، پھر آپ نے کربلا کو دیکھنا ہے، پھر آپ نے حسین کو دیکھنا ہے کہ آپ دیکھیں حسین پاک کا پورا جو اسوہ ہے وہ دین کے لیے کیا کمٹمنٹ ہے، کس انداز سے کھڑے ہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو اب بھائی صاحب جس انداز سے وہ اس ذمہ داری کو یاد دلا رہے ہیں، اس ذمہ داری کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی پورا آپ کا اسوہ اٹھا کے دیکھ لیں، ایک طرح کی وارننگ ہے جو امت کے اور ضمیر اور شعور کے سامنے دی جا رہی ہے۔ کیا ہے امام عاشقاں؟ بھائی صاحب جو علامہ کی ہے رموز بے خودی، اس کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے سر حادثہ کربلا، سرو آزادے ز بستان رسول۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سر حادثہ کربلا میں علامہ نے یہ پوری اس کی وضاحت کی ہے کہ امام پاک نے کس انداز کے ساتھ دین کا احیاء کیا اور اپنا لہو دے کے اس پودے کو زندہ کیا۔ اس لیے تو دیکھیں نا، جب آگے امام زین العابدین جہاں کلام کرتے ہیں، سیدہ زینب جہاں کلام کرتی، ایک جملہ بار بار آپ کو ملتا ہے ان کے ہاں، ہمارے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم حسین سے ہیں جنہوں نے اپنی جان اللہ کے لیے قربان کر دی۔ جی، اپنی جان حضور اللہ کے لیے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بچپن میں اتنا ان سے پیار کیا کہ صحابہ کو یہ سبق ازبر کروا دیا کہ میرے ان بچوں کے ساتھ کیا سلوک رکھنا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کی لاج بھی رکھی۔ سیدنا صدیق اکبر کیا بات ہے۔ آگے مسجد نبی سے نکلے، اٹھا کے ایسے کہہ رہے ہیں علی، یہ تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کے حضور شبیہ۔ بیان کروں، آقا علیہ السلام نے یہ سبق یاد کروا دیا تھا۔ دیکھیں نا، حضور علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں،
جب اپنے گھر سے رونے کی آواز آتی ہے بچوں کی تو آقا علیہ السلام تیزی سے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں فاطمہ الم تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ جانتی نہیں کہ ان کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے. حضرت مولا علی المرتضیٰ ان کو کھیتوں میں ساتھ لے جاتے ہیں. حضور علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے کھیتوں میں پہنچ گئے اور جا کے کہتے ہیں علی، وہ دونوں کھجوریں کھا رہے تھے ایک برتن میں رکھ کے اور حضرت علی کھیتی باڑی کر رہے تھے. تو آقا فرماتے ہیں علی ان کو گرمی ہونے سے پہلے میرے بیٹوں کو گھر پہنچا دو. پھر حضور علیہ السلام نے ان کی خاطر منبر چھوڑ دیا اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہاں پر الفاظ ہیں کہ میں نے جب دونوں کو دیکھا یمشیان و یاسران، چلتے اور لڑکھڑاتے، فلم اصبر، مجھ سے صبر نہیں ہوا کہ کہیں میرے بچے گر نہ پڑے. حضور کے الفاظ حتی قطعت حدیثی و رفعتہما، میں نے اپنی بات کاٹی اور ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے پاس بٹھایا. اور جس رات سجدے پر حضور کے کندھے پر بیٹھ کے جماعت کے دوران حسن حضور کے کندھے پر بیٹھ کے آقا نے سجدہ طویل کر دیا. صحابی کہتے ہیں میرے والد اس نماز میں تھے، کہتے ہیں ہم سر اٹھا اٹھا کے دیکھنے کی کوشش کریں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. نماز کے بعد حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کہیں ہم تو ڈر گئے کہ معاذ اللہ وفات تو نہیں ہو گئی، معاملہ اتنا لمبا. حضور نے فرمایا انہ لم یکن کذالک، نہیں ایسی بات کوئی نہیں تھی، ولکن ابنی ارتحلنی، میرا یہ بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا، فکرہت ان اعجلہ، مجھے برا لگا کہ میں تیزی کروں، حتی یقضی حاجتہ، یہاں تک کہ یہ اپنی حاجت پوری کر لے. یعنی حضور اپنی مرضی سے یہ اترے. حضور سجدے سے تب اٹھے جب حضرت امام حسین اپنی مرضی سے نیچے اترے. اور حضور علیہ السلام نے خود اچھا وہ دیکھا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے نا کاشانہ فاطمہ، روز جاتے تھے آپ. تو ایک دن آپ گئے تو آپ نے جا کہا کہ یہ سامنے تھے دونوں شہزادے، تو آپ نے کہا ادھر تھے وہ لڑکے، وہ کدھر گئے؟ تو وہ دونوں دروازوں کے پیچھے چھپے ہوئے، وہاں سے نکلتے تھے چارپائی کے نیچے کہیں چھپ جائے. آپ کہتے ہیں یہی تھے، ابھی میں نے یہی دیکھا یہ کدھر ہے نوجوان، یہ بچے کدھر ہیں؟ اور حضور میں بات پھول سونگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے، یشمہما ویدمہما حدیث کے الفاظ ہیں. میں دیکھتا ہوں یہ نماز میں جو حضور کی پیٹھ پر بیٹھ کے، یہ حضور علیہ السلام نے ان کی عادت ڈالی ہوئی تھی، پشت مبارک پر یہ عادت ڈالی ہوئی تھی حضور علیہ السلام نے ان بچوں کو خود. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور علیہ السلام دونوں گھٹنے دونوں ہاتھوں پر چل رہے ہیں اور پیٹھ پر حسن و حسین بیٹھے، آقا علیہ السلام پورے سین میں چل رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیف نعم الجمل و جملکما، اور بھائی تمہارا اونٹ کتنا پیارا ہے حسن و حسین. جب یہ عادت حضور علیہ السلام نے، کس صحابی نے کہا تھا کہ کیسی سواری ہے، کیسی سواری ہے، فرمایا کہ سوار بھی تو دیکھو نا. اب حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کندھے پہ بٹھایا، آپ نے اس بات کو بیان کر دیا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند دن حسن و حسین کو نہ دیکھتے تو مل کے گلا کرتے، میرے بچوں میں آپ کو دیکھنے کے بغیر ترس گیا ہوں، کیوں نہیں آئے؟ ایک بار حضرت حسین نے فرمایا کہ میں آیا تھا لیکن آپ تنہائی میں تھے اور میں نے آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھی دیکھا کہ وہ واپس چلے گئے. فرمایا وہ بے شک چلا گیا میرے بیٹے، ہمارے سروں پر جو عزت ہے وہ اللہ نے دی اور تم اہل بیت نے ہمیں دی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام حج پر حضرت عثمان غنی کے ساتھ گئے، راستے میں بیمار ہو گئے. حضور محبت کا یہ عالم، حضرت عثمان غنی آگے چلتے نہیں تھے، لوگوں نے احرام باندھ لیے ہوئے تھے، مشکل تھی، آپ کو پتہ ہے احرام کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اور وہ جاتے نہیں تھے کہ جب تک علی کی طرف انہوں نے بندہ بھیج دیا، کہتے ہیں جب تک علی نہیں پہنچیں گے میں نہیں جا سکتا، رسول اللہ کے محبوب بیمار ہیں، میں ان کو چھوڑ کے کیسے جاؤں. حضرت امام حسین نے اللہ کا واسطہ دے کے ان کو بھیجا اللہ کہ حضور آپ جائیں، احرام کی تنگی ہے یہاں سے آپ. اور حتیٰ کہ حضرت علی جب پہنچے تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے عمرہ کر کے پھر واپس پہنچائے، کہنے لگے مجھے سکون نہیں ہوتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کے محبوب حسین بیمار ہے، میں واپس آ گیا. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر تنولی صاحب، پیر صاحب آپ کا بھی شکریہ، ناصر آپ کا. ناظرین کرام بہت مختصر سی بریک اور درود پاک سنوں گا میں بھی اور آپ بھی مل کے، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى. ویلکم بیک ناظرین. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرنا. سورۃ النمل کی آیت نمبر 6. روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کر اگر قرآن پاک یاد کیا جائے تو بھولا ہوا قرآن پاک یاد آ جاتا ہے. شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ اول و آخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں. سیدنا امام حسین سید الشہداء امام علی مقام فرماتے ہیں اے لوگو غیبت کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ جہنمی کتوں کی خوراک ہے. جی زاہد. شبیر کی آمد ہے ہر سمت اجالا ہے. شبیر کی آمد ہے ہر سمت اجالا ہے. زہرا کا ہے چاند آیا خوش کملی والا ہے. زہرا کا ہے چاند آیا خوش کملی والا ہے. سیدہ زہرا کے آنگن میں بہار آئی ہے. سیدہ زہرا کے آنگن میں بہار آئی. وہ پھول ہے جھولی میں جو سب سے نرالا ہے. وہ پھول ہے جھولی میں جو سب سے نرالا ہے. طیبہ کی فضاؤں میں خوشیوں کے ترانے ہیں. طیبہ کی فضاؤں میں خوشیوں کے ترانے ہیں. شبیر کے چہرے پر انوار کا حالہ ہے. شبیر کے چہرے پر انوار کا حالہ ہے. ساجد میں درود پڑھوں کربل کے سپاہی پر. ساجد میں درود پڑھوں کربل کے سپاہی پر. جو سید عالم کا شاہکار جیالہ ہے. جو سید عالم کا شاہکار جیالہ ہے. زہرا کا ہے چاند آیا خوش کملی والا ہے. شبیر کی آمد ہے ہر سمت اجالا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.